السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 40 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ زیان اور محمل کی ملاقاتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، اور آج وہ اسے لیے گھر چلا آیا تھا، جو کہ سراسر محمل کا اصرار تھا۔ اہانا روشانی کے روم میں تھی کہ آج بھی روشانی نے زیان سے اجازت لے رکھی تھی اس سے ملنے کی۔ کیا لوگی تم؟ اسی لیے وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ بیٹھنے کے بجائے کھڑی رہی۔ کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کو چھوڑو، مجھے اپنے گھر کا وزٹ کرواؤ نا۔ تم بیٹھنا پسند نہیں کرو گی؟ پوچھا گیا۔ تم مجھے یہاں مہمان بنا کر لائے ہو تو ضرور، وہ کچھ برا مناتی بولی۔ اوہ کم آن محمل، سمجھو یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کو کہا گیا تو وہ جھٹ سے پہلے سی ہو گئی۔ چلو آؤ کرواؤں تمہیں ہوم ٹور۔ اسی لیے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ پورے گھر کو دیکھنے کے بعد وہ روشانے کے کمرے کے پاس سے گزرے تو اہانا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ زیان تو محمل کو روشانے سے ملوانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ خود ہی دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ روشانے نہیں، ارے دیکھو میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ اہانا مسکراتی ہوئی اپنے چہرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے ہوئے بھاگ رہی تھی، کیونکہ روشانے اس کے پیچھے بھاگتی اس پہ پانی شاور کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کتنی خوش لگ رہی تھی کہ زیان اسے دیکھتا ہی گیا۔ کتنے دنوں سے وہ جس اہانا کو دیکھ رہا تھا، یہ تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کھویا تھا اور کھویا ہی رہتا اگر بھاگتی ہوئی اہانا اس کو آ کر نہ لگتی۔ وہ گرنے لگی جب زیان نے اسے تھام لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، جبکہ زیان کا دل بےتاب ہوا اس مسکراہٹ کو کھوجنے کو۔ اس کے چھوڑنے سے قبل ہی اہانا نے اس کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹائے اور باہر نکلنے لگی، جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ایک لڑکی پہ نظر پڑی۔ وائٹ ہائی ہیلز، رائل بلو ٹائٹ جینز پہ وائٹ ٹاپ اور ڈائی ہوئے بالوں کو پونی میں مکید کیے، لبوں پہ ریڈ لپسٹک لگائے، یہ گوری چٹی خوبصورت نقوش والی یہ لڑکی اہانا کے دل میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کر گئی۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ کون ہے۔ زیان کا کسی لڑکی کو گھر تک لے آنا ہی یہ واضح کرنے کو کافی تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خاص ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف محمل بھی اہانا کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کندھوں سے نیچے تک آتے خوبصورت ریشمی بال، سلوٹوں سے بھرا شکن لباس، مان پڑی رنگت، سوجی آنکھیں، بے رونق چہرہ۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، مگر اس کا حسن نچوڑا گیا تھا، یہ کوئی بھی دیکھنے والا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہنستی مسکراتی اہانا کا زیان سے ٹکرا کر اپنی مسکراہٹ کھو دینا یہ بھی محمل نے صاف محسوس کیا۔ تعارف نہیں کرواؤ گے زیان ہمارا؟ محمل دانستہ بولی۔ شی از مائی وائف، اس نے اہانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اینڈ شی بیکمز مائی وائف سون۔ اب کہ زیان نے محمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہانا سے کہا تو اسے کوئی دھچکا لگا۔ وہ لڑکھڑائی اور بے اختیار چوکھٹ کو تھاما، نہ تھامتی تو گر جاتی۔ آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے لہو لہان ہوتی زخمی آنکھوں سے زیان کی طرف دیکھا تو پل بھر کے لیے زیان ان آنکھوں سے نظریں ہی نہ ہٹا پایا۔ روشانے کو تو کچھ سمجھ نہ آیا یہ کون تھی، کیا ہو رہا تھا، مگر نورین نے آزردہ بھری نگاہوں سے اہانا کی طرف دیکھا جس کا کوئی حال نہ تھا۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کو مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی۔ محمل کو اہانا کی یہ حالت مزہ دینے لگی۔ تمہیں اس کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اسے چھوڑو، اندر آؤ، میں تمہیں اپنی بہن سے ملواؤں۔ وہ اہانا کے متعلق ایسے بولا جیسے اس کا وجود بے معنی ہو، وہ کوئی ملازم ہو، بلکہ ملازم سے بھی گئی گزری۔ بیوی سے اچھا تھا وہ اسے میڈ ہی کہہ دیتا۔ وہ ابھی تک اسے چھلنی ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سونامی اتر آئی تھی۔ اسے ابھی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے کانوں نے ہی کچھ غلط سن لیا، اس کی عقل نے ہی غلط سمجھ لیا۔ ہر گزرے دن کے بعد وہ اسے ایک ایسی تکلیف دے دیتا تھا جس کے متعلق وہ سوچنے لگ جاتی کہ گزری تکلیف زیادہ بڑی تھی یا وہ جو اب گزر رہی ہے۔ جب اسے زیان کے ساتھ رہنا منظور ہی نہ تھا تو اسے پھر تکلیف کیوں تھی اس کی دوسری شادی کرنے سے؟ مگر نہیں، محبت جو زندہ تھی، اور یہ محبت کیسے اس شخص کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت کرتی؟ محمل روشانے سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ روشانے کو یہ لڑکی ذرا بھر اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ناک پور چڑھا کر اسے رخ پھیر رہی تھی۔ محمل کو بھی کون سا روشانے پسند آئی تھی، وہ تو بس اچھے پن کا دکھاوا کر رہی تھی۔ اہانا جو کب سے زیان کی پشت کو گھورے جا رہی تھی یکدم متحرک ہوئی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے پر زیان نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ تو اس کے دل کو بھی ناگوار گزرا تھا، کچھ تو اسے بھی اندر ہی اندر درد دے گیا تھا، مگر کیا؟ اینڈ شی بیکمز مائی وائف سون، پتھر بن کر یہ لفظ بار بار اس کے دل و دماغ بلکہ پورے وجود پہ برس رہے تھے۔ وہ آج اس قدر روئی کہ سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ جو کہتی تھی کہ اسے زیان سے نفرت ہے، شدید نفرت، تو وہ غلط تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ صرف شدت تکلیف میں کہتی ہے۔ اس کا دل اس سے نفرت کا روادار نہ تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ نفرت اگر ہوتی تو اس کا کوئی بھی عمل اہانا کو تکلیف نہ پہنچاتا، مگر اسے آج تکلیف پہنچ رہی تھی اور بے پناہ پہنچ رہی تھی۔ یہ کیا ہر وقت رو رو کے تم نے آنسوؤں کی ندیاں بہائی ہوئی ہوتی ہیں؟
وہ پول کے پاس بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی جب وہ عقب میں آ کھڑا بولا. اسے تلاش کرتا وہ اس طرف چلا آیا تھا. کون مر گیا جو اس طرح رو رہی ہو؟ وہ واقعی یوں رو رہی تھی جیسے ماتم کر رہی ہو، مگر اس شخص کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کو لے کر رو رہی ہے. تبھی بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پہ قابو پائے انہیں پہنچتی اٹھی اور وہاں سے جانے لگی، مگر زیان اس کے سامنے ہوا. مجھے دیکھتے ہی یوں بھاگنے لگتی ہوں جیسے میں کوئی دوسری مخلوق ہوں. وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوا. دوسری مخلوق بھی اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنے تم ہو، اور نہ ہی گھٹیا اور رذیل. وہ زہر خند لہجے میں بولی. تمہاری اتنی جرت، تم نے مجھے بغیرت، بے حیا اور کمزاد کہا؟ بولو، یہی کہا نا مجھے؟ اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا وہ پھنکارا. ہاں یہی کہا. صرف یہی نہیں بلکہ تم ایک ایسے مرد ہو جس کا اگر کوئی اصل روپ دیکھ لے تو تم پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے. آگ تو آنا کے اندر بھی بہت شدت سے بھڑکی ہوئی تھی اور وہ اس آگ سے لفظوں کی چنگاریاں نکال کر اس پہ برسا کر اسے جلا جلا کر تڑپانا چاہتی تھی. اس کی یہ بات سن کر حقیقی معنوں میں زیان کا خون کھول اٹھا. اس وقت اس کا دل چاہا آہانہ کا منہ توڑ ڈالے، بلکہ جس زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں وہ زبان چھری سے چیر ڈالے. اس کے اشتعال کی انتہا نہ تھی. بہت زبان لگ گئی ہے نا تمہیں، بہت بکواس کرنی آ گئی ہے، تو چلو آج اس زبان کا کام تمام کر ہی دیتا ہوں. آہانہ کے اندر خوف کی لہر دوڑی، جسم سرد پڑنے لگا. اس کی بات سے اس کا دل حلق میں چلا آیا کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے. مگر اس سے قبل کہ وہ کوئی اندازہ لگاتے زیان نے اس کو بالوں سے ہی کھینچا اور وہیں سے جھٹکا دے کر پرے پھینکا. وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور سیدھا پول میں جا گری. اسے پول میں ہی گرنا تھا کیونکہ یہی تو زیان کا ارادہ تھا. آج ساری رات تم اس سرد ٹھٹرتے پانی میں گزارو گی، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیسے ایک انگلی بھی باہر نکالتی ہو. خون کی بھری اس رات میں جو دھند میں لپٹی اتنی سرد تھی، کمروں میں دبکے لوگ کانپ رہے تھے، اور ایسے میں زیان نے اسے اس برف بنے پانی میں پھینک ڈالا تھا. وہ گرتے ہی ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور سر باہر نکالنے کی کوشش کرتی چلانے لگی. پول کا پانی اتنا اوپر تھا کہ وہ سیدھی کھڑی ہو کر بھی اس سے نیچے تک ہی رہتی، یعنی وہ مکمل اس کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. زیان چیئر پہ جا بیٹھا اور اسے یوں دیکھنے لگا جیسے لائیو شو دیکھ کر لطف اٹھا رہا ہو. اچانک اسے کچھ خیال آیا تو اس نے موبائل جیب سے نکالا اور نیازی کو ویڈیو کال ملا دی. نیازی کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ زیان کی کال نہ اٹھائے، ایسا کہ ہو سکتا تھا بھلا؟ انہوں نے جھٹ سے کال اٹھائی تو ساتھ ہی زیان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی. کتنے دنوں سے تو کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی سے بات کروا دو، تو لے آج میں نے تیری سن لی، لے بات کر. نیازی کو یقین نہ آیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، کیا واقعی اس سے بات کروانے والا ہے. وہ بے قرار ہوئے اور موبائل مزید قریب کیا اور کیمرے میں دیکھنے لگا. مگر زیان کی صورت ہٹنے کے بعد جو منظر آنکھوں کے سامنے آیا وہ دیکھتے ہی بے اختیار نیازی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. ان کی بیٹی پول میں گری ہاتھ پاؤں مارتی کنارے تک آنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی. یہ کیا کیا تم نے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ چلا اٹھے. تمہاری بیٹی نے ہی مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ظلم کرنے کا روادار نہیں ہوں. کیا ہی جھوٹ جھاڑا تھا وہ، اور ظلم کے خلاف. آہانہ ان دونوں کی گفتگو سے یکسر انجان تھی. اسے اپنے کانوں میں سوائے پانی کے بے تحاشا شور کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اسے تو اپنے سامنے موت دکھائی دے رہی تھی. خدا کے لیے زیان ایسا مت کرو، اسے باہر نکالو، وہ مر جائے گی. نیازی منت سماجت کرنے لگے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور اسے باہر نکال لیں. نہیں مرتی نیازی، پانی ہی تو ہے، آگ تھوڑی نہ ہے. تو بس یہ شو دیکھ اور بھول جا کہ وہ تیری بیٹی ہے. یہ سمجھ کہ اس کی جگہ میرا باپ ہے، پھر تو تجھے راحت ملے گی نا، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. ایک بار سوچ. آخری جملہ وہ زہریلے لہجے میں چبا چبا کر بولا. یہ آگ ہی ہے، آگ مار ڈالے گی میری بیٹی کو. اسے باہر نکالو، اسے بچا لو. زیان اسے تیرنا نہیں آتا، وہ مر جائے گی. نیازی شدت تکلیف سے التجا کرتے چلائے تو ہنستے ہوئے زیان کی ہنسی کو بریک لگا. کیا اسے تیرنا نہیں آتا؟ بے اختیار اس کے منہ سے سر نکلا. اسے تو لگا تھا کہ پانی کا لیول ہائی ہونے اور پانی سرد ہونے کے سبب بہانہ کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہوگی، مگر وہ تبھی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا. زیان نے موبائل پرے پھینکا اور پول کے پاس آیا، مگر یہ کیا، وہ ہاتھ پاؤں مارنا بند کر چکی تھی. اس کا وجود ساکت پڑ چکا تھا. یہ حرکت کیوں نہیں کر رہی؟ خوف میں لپٹی آواز اس کے منہ سے نکلی. آہانہ. وہ چلایا اور پھر خود بھی پول میں کود گیا. تیرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے پانی میں نیچے جاتے وجود کو باہوں میں بھر کر باہر لایا اور فرش پر لیٹا کر اس کے سر کو گود میں رکھے چہرہ تھپتھپاتے ہوئے پکارنے لگا، مگر جواب نہ دارد. اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، جسم نیلا پڑ چکا تھا. اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر زیان کو لگا جیسے سب ختم ہو گیا. اس کا اپنا دل رکنے لگا. اس نے آہانہ کی کلائی تھام کر نبض چیک کی تو اس کے اپنے وجود کے اندر گویا زندگی کی رمق جاگی، کیونکہ وہ زندہ تھی. ہاں، مگر پانی پڑنے سے بے ہوش ہو چکی تھی. زیان نے اسے پیٹ کے بل لٹایا اور پانی خارج کرنے کی کوشش کرنے لگا. تھوڑا سا پانی اس کے منہ سے نکلا مگر وجود میں حرکت نہ ہوئی. زیان نے اسے سیدھا کیا، چند لمحے اس کے بھیگے لبوں کو دیکھا اور پھر چہرہ اس پہ جھکا کر اسے آکسیجن دینے لگا. ایک جھٹکا لگا اور وہ کھانسنے لگی. بری طرح کھانسی. اس کے وجود میں حرکت ہوئی. زیان کی گویا جان میں جان آئی. دھیرے دھیرے کر کے آہانہ کی آنکھیں کھلنے لگیں. اس کے وجود کپکپا رہا تھا.
ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے۔ زیان کو خود پہ جھکا دیکھ کر اس کے نیم بے ہوش وجود نے پرے ہٹنا چاہا، مگر کوشش بیکار گئی۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اسے اس وقت گرمائش کی ضرورت تھی اور زیان کے لیے ضروری تھا پہلے اس کے کپڑے بدلتا، اور یہ کام وہ بنا وقت ضائع کیے کرنے والا تھا، کیونکہ اگر وہ انہی بھیگی کپڑوں میں رہتی تو ممکن تھا ٹھنڈ سے مر جاتی۔ زیان نے وارڈروب سے اس کے گرم کپڑے نکالے اور پھر اسے چینج کروانے لگا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، آنکھیں تک ٹھیک سے نہیں کھل پا رہی تھی، تو جسم کو حرکت دے کر اسے خود سے اور خود کو اس سے کیا دور کرتی۔ چینج کروا رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی شرٹ اتارنے لگا تو اہانا بمشکل لرزتے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ اسے اپنا آپ بے جان سا لگ رہا تھا۔ زیان نے اس کی یہ کوشش بیکار کر دی، کیونکہ اس وقت وہ کمزور نہیں بلکہ بے انتہا کمزور تھی۔ وہ اسے چینج کروانے لگا جبکہ اہانا آنکھیں بند کیے ٹسوے بہاتی رہی، جبکہ دوسری طرف زیان کے لیے یہ ایک بے حد مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اس کا خوبصورت جسم اس کے سامنے تھا اور بار بار اس کے ہاتھ رک رہے تھے۔ دل اس کا امتحان لے رہا تھا اور اسے بار بار بہکا رہا تھا۔ گستاخیاں کرنے کو جذبات پہ قابو پانا اس وقت عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کا گداز اور دودھیا گیلا بدن زیان پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ اسے کپڑے تبدیل کروانے کا ارادہ اس کے لیے ایک ایسی مجدار بن گیا تھا جہاں سے نہ وہ آگے بڑھ پا رہا تھا نہ پیچھے۔ کرتا تو کیا کرتا؟ اہانا کمفرٹر کو کھینچ کر اپنے اوپر کرنا چاہا تو صرف تھوڑا سا ہی کر پائی کہ بازوؤں کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ زیان کو ہوش آئی۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کروائے اور اس پہ کمفرٹر اڑھائے۔ اسے دور بھاگنا چاہا کیونکہ مزید رکتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا، مگر ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ اہانا کی سسکیوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں بند کیے، اور جسم موٹا کمفرٹر ہونے کے باوجود بھی تھر تھر کانپے جا رہا تھا۔ اسے ابھی بھی ہیٹ نہیں مل پا رہی تھی، جبکہ زیان نے ہیٹر تک آن کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ بے اختیار اس کے قدم واپس اٹھے اور پھر وہ بیڈ پہ چڑھتا اس کے برابر آ لیٹا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ اس ہرجائی کی گرم قربت پا کر وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ وہ بے وفا تھا، فریب کار تھا، قاتل تھا، اس کو زخم پہنچانے والا ظالم تھا، اور اس کے سامنے دوسری عورت جیسا تکلیف سے 2 4 کر دینے والا عذاب لا کر کھڑا کرنے والا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہار گئی۔ ہاں، وہ ہار گئی اس کی باہوں میں، مچلنے لگی اس کی قربت میں۔ اس وقت اس فریب کار کے وجود سے بھرا مرہم اسے کوئی نہ لگا۔ اس کے سارے الفاظ دم توڑ گئے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کپ کپانا بہت کم ہو گیا۔ وہ اس کا کیا سب بھولنے لگی۔ یوں لگنے لگا جو گزرا وہ سب خواب ہو، حقیقت تو بس اس ستمگر کی قربت ہے۔ اس کے وجود سے اٹھتی اسے مکمل مدہوش کرتی خوشبو تھی، جبکہ زیان بھی اس کی ایسی قربت سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے اپنے اندر اتارتا ہی چلا جا رہا تھا، 2 جسموں کو ایک جان کرنے چلا تھا۔ وہ تھوڑا سا اٹھا اور کانپتے ہوئے اہانا کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا، یعنی اپنے گرم تپتے لبوں کی گرمی اس کے برف ہوتے لبوں کو بخشی۔ اہانا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی اور چاہتی تھی وہ اسے سمیٹ لے، اور وہ سمیٹ رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور رات کے ساتھ ساتھ دونوں کے وجود بھی قطرہ قطرہ پگھل رہے تھے۔ زیان اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ جن لمحوں سے ڈرتا تھا اب ان کی زد میں آ چکا تھا۔ رات بھر وہ اس کے وجود کو ہیٹ پہنچاتا رہا اور پھر صبح کے پہر اسے باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ پہلے ننھی ننھی کرنیں نکلنا شروع ہوئی اور پھر وہ دھیرے دھیرے تیز ہوتی چہار سو پھیل گئی۔ زیان تھوڑا سا کسمس آیا اور انگڑائی لیتا اٹھنے لگا، مگر سینے پہ جلن اور وزن محسوس کرتا وہیں رک گیا، کیونکہ وہ حسن جان اس سے لپٹی سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رات کا سارا منظر زیان کی آنکھوں کے سامنے چل پڑا تو اس نے بے اختیار اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ رات کیا کر بیٹھا تھا۔ اف اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ آخر کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ وہ وہیں لیٹا خود کو کوسنے لگا اور پھر اہانا کو خود سے پرے ہٹانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ اہانا کے وجود کو کیا چھوئے اسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، ایسے جیسے آگ میں جلتا رہا ہو۔ تبھی اسے اپنے وجود پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اف، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ خود کلامی کرتا وہ اس کا سر سرہانے پہ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کو کال بنانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر چلی آئی۔ آخر اتنی طبیعت کیسے خراب ہو گئی ان کی؟ ڈاکٹر نے بھی ٹیمپریچر چیک کیا تو متفکر ہو گئی۔ معلوم نہیں، رات تک تو ٹھیک تھی۔ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے جھوٹ کھڑا۔ یہ ان کی باڈی پہ کیسے نشان ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اہانا کی گردن اور ان کے بازوؤں پہ سرخی کے نشان دے کر وہ مشکوک نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھتی بولی، مس ماریا، آپ کا جو کام ہے وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کے نشانات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سرد و مستحکم لہجے میں گویا ہوا تو ڈاکٹر ماریا سختی سے بولی، میرا نہیں لیکن آپ کا لینا دینا ضرور ہوگا۔ میرا کام صرف ان کو چیک کر کے ان کا علاج کرنا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر یہی سب چلتا رہا تو یہ علاج کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اسے جہاں بھی لے کر جائیں گے سوال آپ کی ہی ذات پہ اٹھیں گے۔ کیا کہنا چاہ رہی تھی زیان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا، آپ کی نصیحتوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہی سابقہ کڑواہٹ میں گھلا لہجہ، بیوی ہے تو بیوی ہی بنا کر رکھیں، باندھی مت سمجھیں۔
آپ بھی ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر بن کر ہی رہیں, آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں. وہ بھی دو بدو بولا. خیر کچھ میڈیسنس لکھ رہی ہوں, منگوا لیجیے گا. اور رہی بات مشوروں کی تو ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ جلد ہی بہتر ہو جائیں گی. بولنے کے ساتھ ساتھ لکھتی آخر میں اہانا کو انجیکشن لگائے وہ کمرے سے نکل گئی. پاگل عورت. اس کے جانے پہ وہ بڑبڑایا اور نادر کو دوائیوں والی پرچی دینے چلا گیا, جبکہ پیچھے سے اس کا موبائل بجتا رہا. رات بھر نیازی تڑپتے رہے. اتنا تو جان گئے کہ ان کے یہ بتانے پہ کہ وہ تیر نہیں سکتے, زیان نے حیران پریشان ہو کر موبائل اس لیے پرے پھینکا کہ وہ اسے بچانے گیا تھا, مگر پھر بھی بے چینی لگی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی. اتنا بھی وہ جانتے تھے کہ وہ اسے جان سے ہرگز نہیں مارے گا, کیونکہ وہ کس طرح نیازی سے بدلہ لینا چاہتا ہے یہ وہ ان پر واضح کر چکا تھا. صبح کے 5 بجے کے قریب ان کے موبائل پہ بیپ ہوئی. دیکھا تو زیان کا نام جگمگا رہا تھا. انہوں نے فوراً سے قبل میسج کھولا تو لکھا تھا, بچا لیا تمہاری بیٹی کو, فکر نہ کرو زندہ ہے وہ, مگر افسوس کہ ہے تو میری قید میں ہی. دل کو کچھ قرار آیا تھا مگر اس کے آخری جملے نے دل چیر ڈالا تھا. وہ اس منحوس گھڑی کو کوسنے لگا. جب اہانا کا ہاتھ انہوں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا. اگلے شو کے لیے ریڈی رہنا, گڈ نائٹ. ایک اور میسج ریسیوڈ ہوا جسے پڑھ کر ان کی رگیں ابھر آئی. یعنی وہ اہانا کو مزید ٹارچر کر کے نیازی کو بھسم کرنا چاہتا تھا. بہت ہو گیا زیان, بہت ہو گیا, اب میں اور نہیں برداشت کروں گا. کہا بھی تھا کہ میری بیٹی کو بیچ میں مت گھسیٹو, مگر تم نے میری ایک بات نہ سنی. ایسا کر کے تم میرے اندر کے درندے کو سلانے کی بجائے مزید جگا رہے ہو. برا تو اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. ایک ارادہ باندھتے ہوئے انہوں نے کسی کو کال ملانی چاہیے, مگر پھر وقت دیکھ کر رکے اور چند گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنے لگے. سوجی ہوئی آنکھوں کے بھاری ہوتے پپوٹے دھیرے دھیرے کھلنے لگے. لمبی گھنی مسکانوں کا بھار ہولے ہولے اٹھنے لگا تو اسے صوفے پہ سر دیے بیٹھا زیان دکھائی دیا. اسے دیکھتے ہی رات والا منظر اہانا کی آنکھوں کے آگے بھی چلنے لگا, مگر وہ منظر دھندلا تھا کیونکہ رات وہ نیم بے ہوشی میں تھی. ابھی بھی حالت رات جیسی ہی تھی. منظر چھٹا تو آنکھوں میں تراوت کھل گئی. اس نے شدت درد اور پچھتاوے سے سختی سے آنکھیں میچی, کیونکہ رات تو پاگل پن میں جو ہوا وہ ہو گیا, مگر اب اسے شدت سے احساس جاگ رہا تھا کہ اس نے زیان کی قربت پا کر کتنی بڑی غلطی کر دی. وہ حقیقت جو رات اسے خواب لگ رہی تھی اب ہوش پکڑی تو اسے دہلا گئی. وہ کیوں اس قاتل کی قربت میں رہی, کیوں اسے روک نہ پائی. اسے خود پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. وہ اسے چھوتا رہا تھا اور اب اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی. نفرت محسوس ہو رہی تھی اپنے ہی جسم سے. وہ کمزور لمحوں کی زد میں آتی جو خطا کر بیٹھی تھی. جی تو چاہ رہا تھا کہ اپنا آپ ختم کر ڈالے. وہ چیخنا چاہتی تھی, چلانا چاہتی تھی, مگر آوازوں کا گلا گھٹ چکا تھا. وہ اس وقت بیماری کے سبب بے بس و لاچار تھی. کاش وہ رات واپس لوٹ آئے تو میں اس شخص کو روک لوں خود کو چھونے سے. وہ صرف سوچ کر رہ گئی. صوفے میں بیٹھے وجود کو اس نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب تمہارا دل چاہے مجھ پہ ظلم ڈھایا اور جب دل چاہا پیار لٹایا. تمہیں مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں. نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے لمس سے. منہ سے نہ صحیح دل میں تو چلا ہی سکتی تھی. کاش اس پانی میں مجھے موت آ ہی جاتی تو باقی کی رات میرے نصیب میں نہ آتی. اف, کیوں میں اپنا آپ بھلا بیٹھی, جبکہ میری آنکھیں تمہیں دیکھنا, میرے کان تمہیں سننا, میری زبان تمہارا نام تک لینا اور میرا جسم تمہارا لمس پانا گوارا نہیں کرتا. سنا تم نے, کراہت آنی چاہیے تھی مجھے تمہارے پاس آنے سے, مگر بہت بڑی غلطی ہو گئی. تمہیں کوئی حق نہیں میرے پاس آنے کا. رونے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو زیان نے سر اٹھا کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں لیٹی وہ ہوش میں آ چکی تھی. وہ اٹھا اور اس کے قریب جا بیٹھا. مجھے تو لگا تھا تمہارا پتہ صاف ہو گیا, مگر ہائے تمہاری ایسی قسمت کہاں کہ مجھ سے پیچھے چھڑوا سکوں. اس کے پاس بیٹھتا وہ بولا بھی تو کیا. اہانا نے اس پہ ایک نگاہ غلط تک ڈالنا گوارا نہ کیا. رات جو ہوا اس کے بعد تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی. ویسے تو تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہو کہ مجھے تم سے اور تمہارے لمس سے نفرت ہے, مگر رات کو کہاں گئی تمہاری نفرت, کہاں گئی تھی تمہاری وہ زہر بھری نظریں جن سے مجھے دیکھتی ہو. بولو, جواب دو. کیا وہ صرف باتیں ہی تھیں؟ آخر میری قربت پا کر تم بھی سب فراموش کر ہی بیٹھی اور بولتی مجھے ہو کہ میں نسوانی وجود کے آگے ہوش کھو بیٹھتا ہوں. اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا. کچھ بھی نہیں بھولی میں, سب یاد ہے مجھے. تمہارا ایک ایک جرم, ایک ایک لفظ اور ایک ایک ظلم. ابھی بھی مجھے تم سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی کل تک تھی, بلکہ اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. پوری ہمت اور زور مجتمع کرتے ہوئے وہ چلا اٹھی, مگر یہ چلاہٹ بھی نڈھال سے تھی. نہ تم مانو یا نہ مانو, مگر تم میری قربت کو مچلتی ہو, ترستی ہو میرے وجود کے لیے. وہ اس کے جواب سے محسوس ہوا تھا. لعنت بھیجتی ہوں میں تمہارے وجود پہ اور تمہاری قربت پہ. لاوا پھٹ پڑا تھا. زیان اس کے لفظوں پہ اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتا اس پہ جھکا اور بولا, اس وجود کی قربت کو پانے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں مس اہانا نیازی, اور یاد کرو وہ وقت جب تم بھی مر مٹی تھی. بھولو مت اس وقت کو. آہستہ مگر لفظوں پہ زور دیتا وہ پھنکارا. بھلا کیسے بھول سکتی ہوں میں اس وقت کو جب میں نے تم جیسے گھٹیا اور ہوس کے پجاری شخص کو اپنا آپ سونپا. زیان کے نزدیک اب وہ حد سے بڑھ رہی تھی. زیان نے ضبط کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا اور بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گیا.
سامنے رہتا یا اس سے کلام کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی جو اسے تیش دلا دیتا، اور زیان تیش میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حالت میں ظلم سہ کر وہ اس کے ہاتھوں ماری جائے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔